قوم کو نظر آ رہا ہے، نہ ان وجوہات سے کوئی تعلق ہے، نہ یہ اکثریت کا سوال ہے۔ خوف کس چیز کا ہے؟ خوف اس بات کا ہے کہ کہیں ان کو عوام کے پاس نہ جانا پڑ جائے، ان کو ووٹ نہ مانگنا پڑ جائے۔ تو آپ کی تمام جو پاکستان کے اندر پچھلے 8 ماہ کے اندر عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کیے، جلوس نکلے، جو 75 سے 80% الیکشن ہوئے وہ تحریک انصاف جیتتی رہی، آپ ان سب چیزوں کو بھی اگر نظر انداز کر دینا تو صرف اس وقت آپ کو اس امپورٹڈ حکومت کے جو یہ فیصلے نظر آ رہے ہیں، جس طریقے سے پہلے وہ کراچی کے الیکشن سے بھاگے، کراچی اور حیدرآباد کے، میں وہاں پہ زمین کے اوپر کیمپین کر رہا ہوں کراچی میں، 3 دن کیمپین کی، آخری دن کے آخری جلسے رات کو 11 بجے میں جلسے میں پہنچا، بریکنگ نیوز آ گئی جی کراچی کے الیکشن ملتوی ہو گئے۔ بھائی کیوں ملتوی ہو گئے؟ کہتے ہیں جی بارشیں بہت زیادہ ہیں کراچی کی۔ یار ہم زمین پہ کھڑے ہوئے کراچی میں، کون سی بارشیں تھیں وہ بہت زیادہ؟ کراچی کا الیکشن ملتوی، اسلام آباد سے بھاگ گئے، پنجاب کے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ عمران خان سے سیاسی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے پہلے انہوں نے کوشش کی کہ قانونی طریقے سے عمران خان کو گرایا جائے۔ وہ جو کہتے تھے کیا لوگ کہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ، میں بار بار لوگوں کو سمجھاتا تھا بھائی ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور توشہ خانہ کا کیس خدا پہاڑ نکلا چوہا، اس کے اندر سے کچھ نہیں نکلا۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ توشہ خانہ کے جو پرانے تمام جتنے ریکارڈز ہیں وہ سب ذرا عوام کے سامنے لا کے رکھے نا، کورٹ کے سامنے لا کے رکھے۔ شاید اسی کے لیے جیسے ہی وہ فیصلہ ہے، اگلے دن گور بلوچ نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کا کیس کیا ہوا تھا وہ انہوں نے وڈرا کر دیا، اس کیس سے ہی بھاگ گئے۔ توشہ خانہ ٹرائی کیا، پتہ نہیں کیا کیا، توہین عدالت، توہین مطلب ہر چیز جو یہ کوشش کر سکتے تھے وہ بھی تمام ناکام ہو گئی۔ سیاسی میدان میں بھی ناکام ہو گئے، عدالتوں میں بھی ناکام ہو گئے۔ پھر انہوں نے کوشش کی کہ عمران خان کو جسمانی طور پر ہی ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، منصوبہ بنا کے، باقاعدہ منصوبہ بنا کے قتل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن بھول یہ گئے کہ انسان کی جان جو ہے، اس کی موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ ان لوگوں کا فیصلہ نہیں ہے، وہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ کہ ان جیسے بزدلوں کے ہاتھ میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی عمران خان سے اور بہت کام لینے ہیں اس قوم کے لیے، تو وہ بھی ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جعلی وہ آڈیو چلانی شروع کر دی۔ پھر تم سمجھ نہیں آتی ہے، خدا کا واسطہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، ذرا کو پڑھ تو لو قرآن کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ جس طریقے سے موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسی طریقے سے انسان کی عزت اور ذلت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ کوئی وزیر اعظم کی کرسی سے نیچے اتر کے عوام کے دلوں کے اوپر راج کرتا ہے اور لوگوں میں اس کی عزت اور اوپر چلی جاتی ہے، اور کوئی وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا۔ تو تمام حربے ان کے ناکام ہو چکے ہیں۔ اب دونوں اسلام آباد والا بھی معاملہ، اور مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے آخرکار جو ہے لاہور کے لیے بھی، پنجاب کے لیے بھی کورٹ کے اندر ہی جانا ہے، عدلیہ کی طرف یہ معاملات جا رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے عوام ظاہر ہے اپنی عدلیہ سے امید رکھتے ہیں، اور جو بھی فیصلے کیے جائیں گے اس میں یہ تناظر جو ہے اس کو ضرور سامنے رکھا جائے گا، کیونکہ انصاف جو کیا جاتا ہے وہ انصاف صرف قانون کے لفظوں پر نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہاں پہ تو لفظوں بھی کیا جائے تو اس میں بھی فیصلہ جو ہے ان کے خلاف ہی آئے گا، امپورٹڈ حکومت کے۔ لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ نیت پیچھے کیا ہے، مقصد کیا ہے، اور دونوں جو کام ہو رہے ہیں، جو پنجاب میں کام کیا جا رہا ہے وہاں پہ اسمبلی کی تحلیل ہونے کو روکنے کے لیے، جو اسلام آباد میں کیا جا رہا ہے الیکشن کو روکنے کے لیے، دونوں جو یہ اقدامات ہیں بدنیتی پر مبنی ہے۔ عوام کی جو بنیادی حق ہے، جس کے اوپر پوری جمہوریت کھڑی ہوئی ہے کہ عوام کو یہ حق حاصل کہ اپنی ووٹ کی بنیاد پر وہ فیصلے کریں گے کہ کون منصب اقتدار پہ بیٹھے گا اور کس طرف ملک کو لے کر جانا ہے، وہ عوام کا حق یہ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخری کوشش ہے، یہ نظام زیادہ چل نہیں سکتا۔ جہاں پر یہ معیشت کو لے کر آ گئے ہیں وہ ایک اور ہی کہانی ہے۔ جو اس وقت پاکستان کے کاروباری طبقوں سے ذرا جا کے پوچھے نا، پہلے تو عوام کی بیچاروں کے ساتھ جو کیا گیا ہے، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی، سب سے زیادہ مہنگائی
کبھی پاکستان کی تاریخ میں. یہ حکومت کے اپنے اعداد و شمار بتاتے ہیں. اور اب بے روزگاری پھیلنی شروع ہو رہی ہے. 15 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے صرف ایک ٹیکسٹائل کی صنعت کے اندر. کسان سے جا کے پوچھیں اس وقت جو بدحالی ہے اس وقت کسان کی, جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے, کہ ایک ایک ڈالر ملک سے باہر بھیجنے کے لیے کتنی مشکلات آ رہی ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ایک بلیک مارکیٹ کھل گئی ہے ڈالروں کے لیے, اور جو انٹر بینک مارکیٹ ہے, جو آفیشل مارکیٹ ہے اس میں, اور جو باہر کی جو بلیک مارکیٹ ہے اس کے اندر 25-25 30-30 روپے کا فرق ہو گیا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ترسیلات زر جو نیچے آ رہی ہیں وہ گرتی چلی جا رہی ہیں, آفیشل ذرائع سے آ نہیں رہی ہیں. لوگ ظاہر ہے اپنے لیے زیادہ پیسے کے لیے وہ باہر کی پھر جو مارکیٹ ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں. جس طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکتا تھا وہ ہر چیز ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ جو رجیم چینج آپریشن پاکستان کے اوپر کیا گیا, واضح بیرونی مداخلت, میں بار بار وہی الفاظ استعمال کرتا ہوں جو قومی سلامتی کمیٹی کے الفاظ ہیں, واضح بیرونی مداخلت کی بنیاد پر جو رجیم چینج ہوا, جو ضمیروں کی منڈی لگا کے رجیم چینج آپریشن کیا گیا, اس نے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر کے رکھ دی ہیں. اس وقت خیبر پختونخوا میں جائیں اور ذرا جا کے لوگوں سے بات کریں کہ وہاں امن و امامہ کی صورتحال کیا ہو رہی ہے. اور یہ تقریر کر رہے تھے اس دن رانا ثناء اللہ بیٹھے ہوئے, بارڈر کنٹرول کرنا, جب بارڈر کی دوسری طرف سے جو ٹیررسٹ آ رہے ہیں وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس کے وسائل صوبائی حکومت کے پاس ہوتے ہیں. کیا ٹیررزم جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ اگر یہ کوئی منصوبہ بھی بنائے کہ پاکستان کو کس طریقے سے کمزور کیا جا سکتا ہے, تو وہ اتنی افادیت کے ساتھ کام نہ کر سکے جتنا یہ پچھلے 8 مہینے میں رجیم چینج آپریشن کے بعد ہوا ہے. اور یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ, واحد راستہ یہی ہے, عوام کے پاس جایا جائے, فریش مینڈیٹ لیا جائے. اور امید ہے کہ کورٹ جو ہیں, یہ جو آخری ان کی ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن کو روکا جائے اس امپورٹڈ حکومت کی, وہ کورٹس جو ہیں وہ اس کو رد کریں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام جو ہے ایک نئے الیکشن کی طرف جائیں گے. جو وزارت داخلہ کا خط تھا الیکشن کمیشن نے تو اس پہ اپنی عزت بچائی ہے. اب آج قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے اور اس کے ایجنڈے کے اندر یہی 125 والی بات ہو رہی ہے. آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس غیر ملکہ ملک کے لیے ملتوی کر دیا گیا, ہم نے جانا تھا استعفوں کے والے سے. تو آج اجلاس جان ہو رہا ہے, آپ لوگ جائیں گے اور اس قانون سازی کو روکنے کی کوشش کریں گے. اچھا جی, یہ جی جو ہمارے جانے کی بات تھی وہ کیونکہ انہوں نے کل رات کو ایک دم سے دوبارہ اجلاس بلا لیا, ہمارے باہر سے لوگ آنے تو اتنی جلدی میں ابھی آج تو نہیں آ سکتے. لیکن یہی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے, کیونکہ جج صاحب کو بھی, چیف جسٹس صاحب جو اس وقت کے تھے, ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ بدنیتی کی بنیاد کے اوپر بار بار صرف الیکشن میں تاخیر کرانے کے لیے یہ قانون سازی بدل رہے ہیں. اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ قانون سازی بھی نہیں کر رہے, یہ آج جو کرنے جا رہے ہیں یہ توہین عدالت کر رہے ہیں. تو آپ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے آئے ہیں اور آپ سے بہت سے لوگ بات کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف موجودہ جو حکومت ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے 9 جنوری کو جنیوا میں ایک ڈونرس کانفرنس کرانے کے حوالے سے, اور بلاول بھٹو زرداری اس سے بہت سی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں. ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹڈ ریزلٹس رائٹ فرام دیٹ ویری کانفرنس؟ نمبر 1. نمبر 2 سر, آپ عوام میں بڑے مقبول ہیں, سارے معاملات ہیں آپ کے, لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کمفرٹیبل نہیں ہوگے آپ شاید اپنے معاملات اچیو نہ کر سکیں. نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے, ابھی تک اسی فیلڈنگ کے ساتھ وہ کھیل رہی ہے. آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے جو اقدامات ہیں ان کے بارے میں کو بات کریں گے. اچھا جی, پہلی والی جہاں تک آپ کی بات ہے تو 9 جنوری کو کیا ہوگا وہ تو ہم دیکھیں گے. ابھی تک کیا ہوا ہے, ابھی تک یہ صورتحال ہے کہ ملک کے اندر ڈالرز کی کمی اور شارٹیج اس خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے کہ باہر ہمارے سفارت خانوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تنخواہیں دینے کے لیے ڈالر نہیں ہے ہمارے پاس. اور یہ موصوف جو ہیں کانپیں ٹانگنے والے,
یہ کوئی 1 ارب 75 کروڑ روپے خرچ کر چکے ہیں اپنے دوروں کے اوپر. پاکستان کبھی کبھی یہ دورے کے اوپر آتے ہیں, ورنہ رہتے تو باہر ہی ہیں. ابھی تک تو پاکستان کے لیے کوئی لا نہیں سکے. پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر آج جو ہیں وہ سے آدھے سے بھی کم ہیں جس وقت یہ رجیم چینج آپریشن کے لیے عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تھی. تو ابھی تک تو سوائے ذلت, رسوائی اور ناکامی کی ہم نے کچھ نہیں دیکھا. باقی 9 جنوری کو کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے. جہاں تک آپ کا سوال یہ ہے, مجھے یہ بتائیں کہ یہ ملک جو ہے, قائد اعظم نے اس کے لیے جدوجہد کی, مسلمانوں نے پورے برے صغیر کے پیچھے کھڑے ہو کے قائد اعظم کی قیادت کے اندر اس ملک کے لیے جدوجہد کی. لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہجرت کرتے ہوئے اس ملک کے اندر. وہ کس قسم کا ملک تھا جس کے لیے قائد اعظم نے جدوجہد کی؟ قائد اعظم ایک آئین, دستور میں یقین رکھنے والے انسان تھے. وہ ایک آئینی پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. یہ واحد ملک ہے, پاکستان دنیا کی تاریخ کا پہلا ملک ہے جو ووٹ کے ذریعے حاصل کیا گیا. اس ملک کا حصول بھی ایک جمہوری طریقے سے کیا گیا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک انتہائی افسوس کی بات نہیں ہے کہ آپ کو یہ سوال بھی پوچھنا پڑ رہا ہے, اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں کوئی ذی شعور آدمی یہ نہیں کہہ سک رہا کہ آپ غلط سوال پوچھ رہے ہیں. یہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ یہ سوال پوچھنے پہ لوگ مجبور ہو جائیں کہ یار اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں یا نہیں ہیں, اور اس اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کی بنیاد کے اوپر اگلی حکومت بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی. جو بھی پاکستان میں 70 سال ہوتا رہا جی, وہ سب کو پتا ہے. اس کی گواہی پچھلے چیف آف آرمی اسٹاف خود دے گئے ہیں. انہوں نے خود کہا کہ جی ہم سیاست کے اندر ملوث رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب ہم سیاست کے اندر ملوث نہیں ہوں گے. تو ہماری سیاست جو ہے ہم تو دیکھ رہے ہیں صرف پاکستان کے عوام کو. ایک سیکنڈ رک جا ٹکا خان, ہم دیکھ رہے ہیں صرف پاکستان کے عوام کو, نہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں, نہ ہم کسی بیرونی طاقت کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور امید ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ سیاست میں ملوث نہیں ہوگی فوج, کہ فوج اس پہ قائم رہے گی. ہماری تو یہی امید ہے. اچھا, آج آپ کی اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے اسد عمر صاحب, جو کل آپ کی غیر ملکی صحافیوں سے ملاقات ہوئی, لکھا گیا سب جانتے ہیں جنرل باجوہ نے امریکی انتظامیہ سے IMF کے معاملے میں مدد مانگی. اچھا, یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, مجھے میں سمجھنے سے قاصر ہوں, غلط کیا یا صحیح کیا؟ وہ سوال مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کے وقت میں اگر فوج, میں ان سے کہہ رہا تھا کہ فوج کا سیاست میں انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کے علاوہ اگر فوج جو ہے ایک نان پارٹیزن جس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایک پولیٹیکل سائٹ کی, ایک پولیٹیکل پارٹی کی حمایت نہیں, بلکہ ملک کی حکومت جو ہے اس کی حمایت کرنے کے لیے, یا اس کی حمایت ٹھیک لفظ نہیں ہے, مدد کرنے کے لیے, ساتھ معاونت کرنے کے لیے کوئی اقدامات کر رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے کہا جی وہ آپ کے لیے کرتے تو ٹھیک ہے, ان کے لیے کرتے تو نہیں ہے. میں نے کہا یار جنرل باجوہ کا خود سٹیٹمنٹ ہے کہ امریکن جو ہے وہ جو حکومت کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو ہیلپ کریں. کبھی ہم سے کوئی بیان سنا کہ غلط کیا؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ملک کی بہتری کے لیے, معاونت کے لیے کوئی اقدامات کرے, میں کوئی اعتراض نہیں. اسد عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ جنرل باجوہ صاحب نے جو بات کی تھی وہ فروری سے آگے جا کے وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں سیاست میں. اس سے پہلے آپ کی حکومت بنی یا اس سے پہلے ماضی کی بنی, کیا آپ کی حکومت بننے میں فوج کا کردار تھا؟ اور سیکنڈ چیز سر, پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کے لیے 2 بار حلقہ بندیاں ہوئیں, وہاں پر آپ کی حکومت ہے, وہاں پر تاخیر کی گئی, نئی قانون سازی کی گئی, تیسری مرتبہ پھر حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں. اسی طرح لگ ایسے رہا کہ جو اختیارات کی منتقلی ہے جو سیاسی جماعتوں کی جہاں جہاں حکومت ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہی. اسلام آباد میں بھی یہی ہے, پنجاب میں بھی یہی ہے. اچھا, دو مختلف چیزیں آپ نے. پہلا والا جو سوال تھا اس میں, ہاں کشمیر میں نہیں, پہلے والا 2018 کے الیکشن میں 2018 کے الیکشن نہیں, آپ نے پہلے جو کہا نا کہ فروری سے. پہلی بات تو میں آن ریکارڈ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک وہ جا رہے تھے, میں یہ پہلی دفعہ نہیں کہہ رہا, میں ٹی وی پہ پہلے کہہ چکا ہوں, ہمیں تو نیوٹرلٹی نہیں نظر آئی تھی. پہلے تو میں یہ کہہ دوں. اب جو ہے نئی لیڈرشپ آئی ہے فوج کی, اب دیکھیں نیوٹرلٹی نظر آتی کہ نہیں آتی. اس وقت ان مہینوں کے اندر تو ہمیں نیوٹرلٹی نظر نہیں آئی تھی. 2018 کے الیکشن کے اوپر یہ بھی میں ٹی وی پہ پہلے بات کر چکا ہوں. 2018 کے الیکشن میں بہت سی سیاسی پارٹیوں کو اعتراضات تھے, اور ان میں تحریک انصاف بھی شامل تھی. آپ سندھ میں ذرا جا کے پوچھیں نا لوگوں سے, سیاستدانوں سے پوچھیں, آف ایئر پوچھنا, آن ایئر ان میں سے پتہ نہیں کتنوں میں ہمت ہوگی بات کرنے کی نہیں. ذرا ان سے پوچھیں کہ کدھر فون کالیں آ رہی تھی, کہاں جانے کے لیے, کون تحریک انصاف میں آنے کے لیے, پریس کانفرنس کے لیے آنے کے لیے آدھے رستے میں پہنچا ہوا تھا, اور فون کال آئی کہ آپ نے نہیں جانا ہے تحریک انصاف کے لیے, آپ الگ بیٹھے.
तो 2018 के इलेक्शन के अंदर शिकायत सिर्फ एक तरफ को नहीं थी, दोनों तरफ को शिकायत थी। ये बताएं कि अच्छा, आप पंजाब की बात भाई, नहीं कश्मीर के सिर्फ नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। पंजाब के अंदर कभी भी भाई मेरे ये नहीं हुआ कि इलेक्शन अनाउंस हो गया, शेड्यूल अनाउंस हो गया, टिकटें एलोकेट हो गई, लोग इलेक्शन के लिए निकल गए, हफ्ता इलेक्शन में रह जाए और आप जो है कानून साजी करके उसको तखीर करा दे। ये इस्लामाबाद में दूसरी दफा हो रहा है, ये हमने कभी भी नहीं किया। एक सेकंड, ऑन रिकॉर्ड ने ये कहा है कि सारी सियासी जमातों में और इदारों में इस बात पर इत्तेफाक है कि इमरान खान का रास्ता रोकना है। क्या है आपको भी इदारों की तरफ से ये पैगाम दिया गया है कि वो अभी भी इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि इमरान खान का रास्ता हर सूरत रोकना है? मेरे ख्याल में तो इसका जवाब मुझे नहीं, इसका तो जवाब जो है वो इदारों की तरफ से आना चाहिए। एक उन्होंने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है, इदारे कह रहे हैं कि हम अब सियासत के अंदर मुलव्वस नहीं है और हम जो है वो किसी के तरीके से फरीक नहीं बनेंगे, और खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान का वजीर क्या दाखिला जो है वो सारे मीडिया के सामने बैठ के, सारी कौम के सामने बैठ के कह रहा है कि इदारे जो हैं वो मुकम्मल तौर पे सियासत के अंदर शरीक हो रहे हैं और वो फैसला कर रहे हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ये इतना बड़ा इल्जाम उन्होंने लगाया है। हम तो न्यूट्रल वो हैं या नहीं है बाद में फैसला करेंगे। राना सनाउल्लाह ने तो ऐलान कर दिया कि वो न्यूट्रल नहीं है। मेरे ख्याल में इसका इदारों को नोटिस लेना चाहिए। इनका फिर और खान साहब को अल्लाह ने ताकत दी है, इज्जत दी है, शोहरत दी है, लेकिन अभी राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया है कि जो खान साहब ऑडियो में कह रहे हो वीडियो में कर रहे हैं तो उनका फोरेंसिक करवाया जाए। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? ये आप नहीं समझ रहे कि उनकी मकबूलियत इससे मुतासिर हो सकती है? यार पिछले 8 महीने में उन्होंने कौन सा इल्ज़ाम था जो इमरान खान के ऊपर नहीं लगा दिया? उसमें ऐसे इल्ज़ामात भी थे जो एक इंसान को समझ में आ सकती थी कि ये इल्ज़ाम लगेगा, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा दिए जो बंदे की सोच से बाहर थे। इमरान खान की मकबूलियत 30% से बढ़ के 60% पे पहुंच गई। और कौन सा इल्ज़ाम बचा? कौन सा है? तौहीन मजहब का इल्ज़ाम इमरान खान पे इन्होंने लगाया इसी 8 महीने के अंदर। तौहीन फौज का इल्ज़ाम लगाया, तौहीन जमहूरियत का, तौहीन अदालत का, पैसे की मतलब को जो इल्ज़ाम होता था, जितने वो इल्ज़ाम लगाते हैं उतनी इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती जाती है। वजह बड़ी सादा सी है, हर इल्ज़ाम झूठा साबित होता है और जब वो झूठा साबित होता है इमरान खान की मकबूलियत बढ़ जाती है। ये काशिफ ये बताइएगा कि यही काबीना है, यही वकील है काजी आदिल साहब जिन्होंने 101 यूनिटें बनाने का कहा हाई कोर्ट में और अंडरटेकिंग की, फिर वही काबीना वही वकील 125 यूनिटों की पिटीशन लेके कोर्ट जाते हैं। क्या तहरीक इंसाफ इन हकाइक के ऊपर कोई हकाइकनामा को वाइट पेपर जो है वो शाया करने का इरादा रखती है? नहीं, हम तो इस वक्त कोर्ट में गए हैं। अली अमान साहब ने जो है वो तौहीन अदालत की पिटीशन डाली हुई है, उसकी भी हियरिंग कल है। ये जो हो रहा है बिल्कुल खुल्लम खुल्ला तौहीन अदालत हो रही है, जो आईन है उससे इनहराफ हो रहा है, जो अदालत के फैसले हैं उनकी तौहीन हो रही है, इसमें कोई शक ही नहीं। सर अभी आपने जमहूरियत की बात, चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इमरान खान एहसान फरामोश है और अब उन्होंने कहा कि अगर जनरल बाजवा के खिलाफ उन्होंने बात की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप क्या कहते हैं, अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे? जिस दिन परवेज इलाही साहब ने ये कहा था ना, तो उस दिन उन्होंने ये भी कहा था कि तहलील करने का फैसला इमरान खान का है और आज भी उस फैसले पे खड़े हुए हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ भाई, तहरीक इंसाफ और PMLQ 2 मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं। हर बात पे हमारा और उनका इत्तेफाक नहीं है। ये उनमें से एक बात है जिसके ऊपर हमारा इत्तेफाक नहीं है, लेकिन इस वक्त सियासी तौर पर हम इत्तेहादी हैं और ये भी फैसला हो गया है कि आगे भी हम इत्तेहादी रहेंगे। सर अभी आपने जमहूरियत की बात की, इससे पहले आपने कहा कि अदलिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि फौज का सियासत में किरदार जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, तो फिर सियासतदान अपना हर मामला ही जो है वो अदलिया को लेके जा रहे हैं, अदलिया को सियासत में दखल अंदाजी का मौका दे रहे हैं। आपने शायद आइन पाकिस्तान का पढ़ा नहीं है। पाकिस्तान के आइन में ये लिखा हुआ है कि कानून बनाने का इख्तियार जमहूरियत है क्या? जमहूरियत ये है, कानून बनाने का इख्तियार जो है वो मुकन्ना को है और कानून की अगर कोई खिलाफ वर्जी होती है उस पर फैसला अदालत ने करना होता है मेरे भाई, वो फैसला सियासतदानों ने नहीं करना होता। जी आपने एक रिटायर्ड आर्मी चीफ के बारे में, क्योंकि जब हम ओहदे पर थे तो तब आप उनके हक में गुफ्तगू करते थे और एक पेज पर होने के दावे करते रहे। 3 साल में जो आप गुनाहों में शरीक रहे हैं इसमें, उसकी भी माफ़ी मांगेंगे क्या इमरान खान साहब? क्योंकि इमरान खान को लॉन्च करने वाले फैज़ हमीद और ये दोनों उस पूरे चैप्टर में शरीक रहे हैं।
صحیح, उससे भी माफ़ी मांगने की बिल्कुल बड़ा बेहतरीन सवाल है और मुझे अच्छा लगा आपने कि बड़ी अच्छी आपने अखलाकी ज़ुबान भी इस्तेमाल की सवाल पूछते हुए. नौजवान जब सवाल पूछते हैं ना तो जवाब सुनने का हौसला भी रखा करो. जो अपने पसंदीदा कम से कम सियासतदानों के ऊपर तो बात सुनने का हौसला रखा करो, अगर अपनी नहीं सुन सकते. आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ. अच्छा देखो आपकी जब बाजवा साहब ने काम किए जिसके अंदर पाकिस्तान की बेहतरी के अंदर फौज ने मुआवनत की, तो इमरान खान ने और हमने उसकी तारीफ की. हम वो तारीफ आज भी करते हैं. मैं आज भी ये कहता हूं कोरोना की मेरी जिम्मेदारी थी, मैं लीड कर रहा था, फौज की पूरी भरपूर मदद हासिल थी. मैंने आज भी आपको कहा कि आज भी इस हुकूमत के होते हुए, इम्पोर्टेड हुकूमत होते हुए, एक रजीम चेंज की साजिश के तहत आई हुई हुकूमत के होते हुए भी अगर फौज कोई मुआवनत करती है जिससे पाकिस्तान की बेहतरी होती है, हमें उसके ऊपर कोई इतराज नहीं है. जब आप जो बात कर रहे हो उससे तो सिर्फ ये साबित हो रहा है कि हम सच को सच और खराब झूठ को झूठ कहते हैं. जब उन्होंने गलत काम किया, ये आपकी गलत फहमी है मेरे भाई. आप कह रहे हैं कि जब आर्मी चीफ नहीं रहे तो उसके बाद बात की इमरान खान ने, फिर इसका मतलब आप 8 महीने पाकिस्तान में नहीं थे. फिर मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूं आप 8 महीने पाकिस्तान में नहीं थे अगर आपके ख्याल में इमरान खान ने उसके बाद बात की. हमीदुर रहमान कमीशन आया, उसने 71 के बारे में कुछ चीज़ें तारीख में जो है वो रकम कर दी. अब जो मौजूदा DTI हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि दिन को आप गालियां देते हैं, रात को आप मुलाकातें करते हैं, और अनलिमिटेड एक्सटेंशन की भी बात की थी. तो उस पर रिस्पॉन्ड कर दें ताकि तारीख ये भी लिख ले कि आपका मौक़िफ़ क्या है. देखिए ये बात जो है वो पहले हो चुकी है. वो चाहे दिन में मीटिंग हो या शाम को मीटिंग हो, अगर वो हमें कोई ये बता दें कि सिवाय इसके कि हमने कहा कि जी इलेक्शन पाकिस्तान का एक नया होना चाहिए, कोई चीज़ मांगी हो तो हमें बता दें. और क्या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कराना गैर जमहूरी चीज़ है? कभी हमने जाके ये, बल्कि हम ये बोलते थे भाई आप ये कौन कह रहा है कि इमरान खान को वजीर आजम बना दो, ये कौन कहता है कि आप तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जिता दो. हम सिर्फ मुतालबा जमहूरियत का करते हैं. और आपने बड़ी अहम चीज़ की है, मैं इसको दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ. जिस दिन उन्होंने DGISI ने ये इसका जिक्र किया था 1971 का, और ये बाद में जनरल बाजवा ने भी अभी जिक्र किया अपनी आखिरी स्पीच के अंदर, मैंने उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर सबसे अहम कोई बात की थी ना, वो यही बात थी. बिल्कुल ठीक बात की थी DGISI ने कि पाकिस्तान को 1971 याद रखने की जरूरत है. लेकिन 1971 का सबक क्या था मेरे भाई? 1971 का सबक ये था कि जब आप ताकत को इस्तेमाल करके, जब जबर से आप पाकिस्तान के अवाम के फैसलों को मुस्तरद करते हैं और कोशिश करते हैं कि ताकत चले लेकिन अवाम का फैसला ना चले, तो फिर मुल्क की तबाही आती है. ये जो सबक है, ये कभी इस कौम को भूलना नहीं चाहिए. पाकिस्तान में जो रजीम चेंज का अमल है वो इस्लामाबाद की एलर्जी की तरह जो खत्म ही नहीं हो रहा हर इदारे में. अभी PCB में एक नई अपॉइंटमेंट हुई है चेयरमैन PCB की, नजब सेठी साहब की. उस पर कमेंट करते हैं कि वो क्या कहते हैं, मतलब इस चेंज को कैसे देखते हैं आप? PCB की बेहतरी के लिए कितना फायदेमंद है? हाँ, और उसकी वो चेंज देखें आई भी कब है कि जिस वक्त T20 के फाइनल में पहुंचाया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वहां पहुंची, तो उसके फौरन बाद ये चेंज आ गई. वैसे देखो अगर आप मुआवजा करें तो फिर बात तो ये बनती है भाई, एक तरफ एक आदमी है रमीज राजा, उसने सिर्फ पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस खेले में, वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान जीती थी उस टीम का हिस्सा था, आखिरी कैच जिसके ऊपर वो वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान, वो कैच उसने पकड़ा, वो सारी जिंदगी क्रिकेट से मुंसलिक रहा है. दूसरी तरफ एक आदमी है जो टीवी पे तज्जिए करता है, जिसकी चिड़िया जो है वो झूठी झूठी खबरें दे के आती है. तो दोनों में से अगर आपको क्रिकेट के इदारे के टॉप पे लगाना होगा तो जाहिर आप चिड़िया वाले को लगाओगे ना, आप उसको क्यों लगाओगे जो क्रिकेट सारी जिंदगी खेलता रहा है. बहुत शुक्रिया जी.